محترم دوستو، اور بلا شبہ جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو سیاہ چہرے والے فرشتے یعنی کالے چہرے والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں اور اس کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں خبیث جان، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل، نکل۔ ملک الموت کا یہ فرمان سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہے، لہٰذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیا بھوننے کی سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے، یعنی کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیخ پر لپٹا ہوا ہو اور اس کو ضرب سے کھینچا جائے۔ پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے پل جھپکنے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ فوراً ان سے لے کر اس کو ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان ٹاٹوں میں سے ایسی بدبو آتی ہے جیسی کبھی کسی بدترین سڑی ہوئی مردہ لاش میں سے روئے زمین پر بدبو پھوٹی ہو۔ وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کون خبیث روح ہے۔ وہ اس کا برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں کہ جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے، اور اونٹ سوئی کے ناکے میں جا نہیں سکتا، لہٰذا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اس کو کتاب سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچی زمین ہے، چنانچہ اس کی روح وہیں سے پھینک دی جاتی ہے، یعنی آسمانوں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی یا اس کو ہوا نے دور دراز جگہ لے جا کر پھینک دیا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ شخص کون ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ جب یہ سوال و جواب ہو چکتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں بھج کر آپس میں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں، اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بدصورت اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، اس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے، باس آتی ہے۔ وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوں گا یوں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کر۔ ایک روایات میں ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر چڑھایا جائے، اور کافر کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جان رگوں سمیت نکالی جاتی ہے، اور آسمان زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں سب کے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر نہ چڑھایا جائے۔
مومن کا قبر میں نماز کا دھیان۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ جب اس کی روح لوٹائی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گویا وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا میں ہی تصور کرتا ہے کہ سوال و جواب کو رہنے دو، مجھے فرض ادا کرنے دو، وقت ختم ہوا جا رہا ہے، میری نماز جاتی رہے گی۔ پھر لکھتے ہیں کہ بات وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا اور اس کو ہر وقت نماز کا خیال لگا رہتا تھا۔ اس سے بے نمازیوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے حال کا اس سے اندازہ لگائیے اور اس بات کو خوب سوچیں کہ جب اچانک سوال ہوگا تو کیسی پریشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، کامنٹ ضرور کرنا۔